السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. اللہ کا کرم ہے، میری صحت بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. اور کوئی کسی قسم کی مجھے وہ تو ایک واقعہ تھا جو ہو گیا جی فالج کا، ورنہ کوئی مجھے اور کوئی دقت یا کوئی معاملات زندگی کے معاملات چلے ہیں 15 سال سے. ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ یہ بتائیں، الیکشن کا دور چل رہا ہے، الیکشن آنے والے ہیں 2024 8 فروری کو. آپ اپنے آبائی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی اور حلقے کی طرف ہیں، کیا آپ کا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں، میرا تو کوئی آبائی حلقہ ہے ہی نہیں. میں نہ میں نے آبائی حلقہ بنانے کی کوشش کی اور نہ کسی نے بننے دیا. بننے دیا. میں لاہور کی سیاست میں میرا آغاز ہوا، جو انتخابات کی جی سیاست ہے، اور وہاں سے بھی میں 3 دفعہ MNA منتخب ہوا. ماشاء اللہ. پھر میں یہاں سے لڑا، تقریباً 3 دفعہ میں یہاں سے منتخب ہوا. منتخب ہوئے. مخدوم رشید، جہانیہ. تو پھر جب میں جیل میں تھا، میرا حلقہ انہوں نے 4 حصوں میں بانٹ دیا. پھر میں لڑا جا کے لاہور سے، وہاں سے میں جیت گیا. تو اس کے باوجود نظر تو اپنے گھر میں پڑتی ہے، خواہش یہی تھی کہ میں لڑوں. تو پھر 2008 کا الیکشن جو ہے میں ملتان سے لڑا، پنڈی سے بھی لڑا اور لاہور سے بھی لڑا. تو اس طریقے سے وہ آبائی حلقے والی تو بات نہ رہی، لیکن ملتان تو ملتان ہے. ملتان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا آبائی حلقہ ہے، آپ کا اپنا شہر ہے. تو اس دفعہ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں، کس جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں؟ میں جہاں سے میں پہلے ملتان سے لڑتا رہا ہوں، جی 3 الیکشن میں نے وہاں سے لڑے ہیں. جی. اور تقریباً تینوں میں نے جیت لی ہے. ایک تھا جو عامر ڈوگر کے والد تھے، صلاح الدین ڈوگر صاحب کے خلاف، وہ میں 15,000 ووٹروں سے جیت گیا. دوسرا میں نے لڑا جو آج کا 149 ہے، تو مجھے 74,000 ووٹ ملے اور عامر ڈوگر صاحب کو 18,000 ووٹ ملے. اتنی بڑی لیڈ. جی، یہ تقریباً ایسا رہا. پھر دوبارہ وہ جو ضمنی الیکشن تھا، اس کو میں کور کمانڈر کا الیکشن کہتا ہوں. تو وہاں ہمارے کور کمانڈر تھے، عبداللہ ڈوگر تھا ان کا نام. صحیح. تو اس میں وہ مجھے ہرایا گیا، ورنہ میں تینوں الیکشن جیتا ہوا ہوں. جیت چکے تھے. پھر پچھلی دفعہ بھی میں نے، اگر آپ نے پوچھا ہے تو بہت زیادہ آپ کو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، جو 2018 کا الیکشن ہے، جی جی. یہ میں نے لڑا یہاں مخدوم رشید اور شجاع آباد کی سیٹ سے. جی. اور اس میں بلا مقابلہ جیت گیا. ماشاء اللہ. اب اس میں 3 امیدوار تھے میرے مقابلے پہ. ایک تھے سید یوسف رضا گیلانی، وہ نادہندہ تھے، تو وہ ان کے کاغذات قبول نہیں ہوئے. اسی طریقے سے جاوید علی شاہ تھے، جی. وہ بھی 5 کروڑ کے نادہندہ تھے. جی. یوسف رضا صاحب کے بیگم صاحبہ کے 30 کروڑ تھا. 30 کروڑ 50 لاکھ. جی ہاں. تو اسی طریقے سے ابراہیم صاحب تھے، ان کا کہ کوئی 40-50 کروڑ کے نادہندہ تھے.
تو وہ تو اڑ گئے، میں بلا مقابلہ ہو گیا، بلا مقابلہ ہو گیا، تقریباً 14 گھنٹے میں بلا مقابلہ رہا پورے پاکستان میں. تو وہ پھر جو ہمارے والے دوسرے بھائی ہیں جی وہ کلاشن کو پہ لے کے پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ کرو. تو وہ حالانکہ مجھے تو انہوں نے مبارکباد بھی دی تھی، سید جاوید علی شاہ والوں نے، اس کے ماموں نے، اور اسی طریقے سے ابراہیم کے جو دوسرا اس کا ہے عمران شوکت، اور سب نے کہا جی آپ ہو گئے ہیں. تو منتخب ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے یوسف راز گیلانی والوں نے بھی. تو میں تو بلا مقابلہ ہو گیا تھا، پر اللہ کو منظور تھا یا نہیں تھا، ان کو منظور نہیں تھا. اچھا سر، آپ حکومت میں کتنا عرصہ رہے ہیں اور کس پوسٹ پر رہے ہیں؟ میں عملی شروع کی سیاست تو لاہور میں الیکشن لڑا، اور وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن رہا. اس میں میرے مقابلے پہ تھے یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کے فادر اللہ تھے صحیح ملک غلام نبی صاحب. تو اس میں بھی میں آرام سے جیت گیا، تو لاہور سے جی میری تو زیادہ سیاست شروع بھی وہیں ہوئی تھی. تو اس لیے لیکن وہ الیکشن بھی ضیاء الحق صاحب آگے ماشاء اللہ لگ گیا. تو پھر ضیاء الحق صاحب نے لوگوں کو، سیاستدانوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا جی میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں. ہم جو فوجی ہیں وہ سیاست اتنی نہیں جانتے، آپ تعاون کریں گے تو الیکشن میں دے دوں گا. تو اگر آپ نے تعاون نہ کیا جی تو پھر ہمیں آپ اس کا ذمہ داری ہم پہ نہیں ڈالیں گے لمبے عرصے کے لیے. ٹھیک. تو مجھ سے بھی انہوں نے بلا کے یہی کہا، اور کہا کہ باقی تمام جماعتیں اس کیبنٹ میں آ رہی ہیں. جماعت اسلامی تھی اس میں، جی مسلم لیگ تھی، چودھری ظہور الہی، خواجہ صفدر، انہیں کے والدین میں جو تھے. تو اس میں اسحاق خان صاحب تھے. جی تو اس میں کافی نام تھے، 12-13 لوگ تھے، زیادہ نہیں تھی، چھوٹی کابینہ تھی. مگر تمام پارٹیاں وہاں پہ، مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب کی پارٹی بھی اس میں شامل تھی، جمعیت علماء اسلام وہ بھی شامل تھی، سوائے پیپلز پارٹی کے سب شامل ہوئے. آپ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جن کی عمر تقریباً پاکستان کی عمر کے برابر ہے، کیونکہ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ بتائی جاتی ہے 1 جنوری 1948. نہیں، وہ مختلف چیزیں ہیں. جی جو میری والدہ نے بتایا جی اس کے مطابق تو میں 47 بنتا ہے، لیکن جو ہمارے ڈاکومنٹس کے اندر ہے وہ ہے یہ اس میں 49 ہے میری. چلیں تقریباً عمر پاکستان کے برابر ہی ہو گئی. تو آپ نے پاکستان کی سیاست کے اپس اینڈ ڈاؤنس سارے دیکھے ہیں. ٹھیک. آپ تیسری جماعت میں تھے غالباً، تو آپ کو تھانے سے بلاوا آیا تھا، پولیس اسٹیشن سے. وہ کس وجہ سے آیا تھا؟ کیا آپ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرنا مناسب کیوں سمجھا؟ وہ ایک میری بھی عادت رہی ہے. ہمارے ساتھ جو تھانے دار تھا اس کا بھائی ملک امتیاز، جو بعد میں محترمہ بے نظیر کے بھی سیکورٹی گارڈ رہے. تو وہ ان سے انہوں نے کسی بچے کو زیادتی کی تو میں نے بھی جیسے بچے کرتے ہیں 2-3 تھپڑ لگا دیے. تو انہوں نے وہاں پہ سپاہی آ گیا کہ لے کے جانا ہے جی. تو یہ اس وقت کی بات ہے. یعنی آپ شروع سے ہی حق کے ساتھ کھڑے ہمیشہ اسی کلاس کے بچوں کو کیا پتا ہوتا دنیا کا؟ دیکھیں میں نے ہر استاد کے
ساتھ ہر کلاس میں لڑائی کی. استاد کے ساتھ؟ استاد کہ استادوں کے ساتھ کیوں لڑائی ہوتی تھی؟ اور میں جو کچھ آج بنا بیٹھا ہوں اس میں بھی استادوں کا ہاتھ ہے. میں دیکھیں ہمارے ایک تھے استاد، ان کا نام تھا عبد الرحمان. تو انہوں نے ایک غریب ہمارے بچہ تھا، اس کو انہوں نے گالیاں دی. میں دوسری جماعت میں تھا یا پہلی میں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ استاد ہیں، آپ گالیاں سکھانے نہیں آئے جی، آپ اخلاق سکھانے آئے. آپ نے اس کو گالی کیوں دی؟ بے شک. تو خیر مجھے انہوں نے کیا کہنا تھا، چونکہ ایک گھر بھی بڑا تھا گاؤں کے اندر، ایک نام تھا. ہاں، تو وہ میں نے کہا آپ تو مجھے پولیس کے آدمی لگتے ہیں. تو وہ مجھے 30 سال بعد وہ ملے. کہنے لگا جی مجھے پہچانا ہے. میں کہا آپ ماسٹر عبد الرحمان ہیں. ماشاء اللہ، 30 سال بعد آپ نے پہچان لیا. اب میں نے کہا آپ استاد عبد الرحمان ہیں. انہوں نے کہا جی میں ابھی میں ڈی ایس پی کے طور پر ریٹائر ہوں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ استاد نہیں لگتے، آپ پولیس والے لگتے ہیں. تو پھر میں اتفاق سے میں پولیس میں چلا گیا. اب میں ڈی ایس پی کے طور پر ریٹائر ہو کے آپ سے مل آیا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ تمام کلاسز میں پہلی سے لے کر وہ جہاں بھی کوئی تھوڑی سی زیادتی ہوتی تھی، میری کوئی بلڈ میں یہ چیز رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا. حق کا ساتھ دینا.